اور شہنشاہ ہرقل، مجھے معلوم ہوا ہے کہ مسلمان مذہبی جنون سے لڑتے ہیں، مال غنیمت کے لیے نہیں، ہم زمین کے لیے لڑتے ہیں۔ مسلمان جنگ کو ایک عقیدہ سمجھتے ہیں، ہم ان کے عقیدے کو سچا سمجھیں یا نہ سمجھیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ شہنشاہ کو اس پر بھی غور کرنا پڑے گا کہ مسلمان ہر میدان میں تھوڑی تعداد میں ہوتے ہیں، وہ جذبے اور جنگی چالوں کے زور پر لڑتے ہیں۔ فراز میں ہم نے اپنی فارسیوں کی اور عیسائیوں کی نفری کو اتنا زیادہ پھیلا دیا تھا کہ مسلمانوں کی تھوڑی سی نفری ہمارے پھیلاؤ میں اگر آ کر گم ہو جاتی، لیکن مسلمانوں نے ایسی چالیں چلیں کہ ہمارا پھیلاؤ سکڑ گیا اور ہم پٹ کر رہ گئے۔ دوسرے جرنیلوں نے بھی اسی طرح کے مشورے دیے اور ہر کل قائل ہو گیا کہ مسلمانوں کو طاقتور اور خطرناک دشمن سمجھ کر جنگ کی تیاری کی جائے۔ لیکن میں اسے اپنی توہین سمجھتا ہوں کہ مسلمان جو کچھ ہی سال پہلے وجود میں آئے ہیں، عظیم سلطنت روم کو للکاریں۔ ہرقل نے کہا، ہمارے پاس ہماری صدیوں پرانی تاریخ ہے، رومیوں نے ساری دنیا پر دہشت طاری کیے رکھی۔ ہمارا مذہب دیوتاؤں کا مذہب ہے، آسمانوں پر اور زمین پر ہمارے دیوتاؤں کی حکمرانی ہے۔ اسلام ایک انسان کا بنایا ہوا مذہب ہے جس کے پھیل جانے کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی۔ میں صرف یہ حکم دوں گا کہ اس مذہب کے پیروکاروں کو اس طرح ختم کرو کہ اسلام کا نام لینے والا کوئی زندہ نہ رہے۔ اگلے ہی روز ہرقل کو اطلاع ملی کہ مسلمانوں کے ساتھ رومی فوج کی ٹکر ہوئی ہے اور رومی فوج بڑی بری طرح پسپا ہوئی ہے۔ یہ عمر ابن العاص کے دستے تھے جو تبوک سے آگے بڑھے تو رومی فوج کے کچھ دستے ان کی راہ میں حائل ہو گئے۔ یہ شام کے عیسائی عربوں کے دستے تھے جن کے ذمے سرحدوں کی دیکھ بھال کا کام تھا۔ عمر ابن العاص بڑے ہوشیار سالار تھے، انہوں نے ایسی چال چلی کہ اپنے ہراول دستے کو دشمن سے ٹکر لینے کے لیے آگے بھیجا، دشمن کو گھیرے میں لینے کی کوشش کی، لیکن شام کے عیسائی عربوں کے دستے تھوڑا سا نقصان اٹھا کر پسپا ہو گئے۔ عمر ابن العاص ایلا کے مقام پر پہنچ گئے۔ یزید بن نبی سفیان بھی اپنے دستوں کے ساتھ ان سے آ ملے۔ جوں ہی مدینہ کے لشکر کے یہ دونوں حصے اکٹھے ہوئے، روم کی فوج ان کا راستہ روکنے کے لیے سامنے آ گئی۔ مورخوں کے مطابق روم کی اس فوج کی نفری تقریباً اتنی ہی تھی جتنی مسلمانوں کی تھی۔ اب مسلمان سالار دو اکٹھے ہو گئے تھے، انہوں نے رومیوں کے ساتھ آمنے سامنے کی ٹکر لی۔ رومیوں نے جم کر مقابلہ کرنے کی کوشش کی لیکن قدم نہ جما سکے اور پسپا ہو گئے۔ یزید بن ابی سفیان نے ایک سوار دستے کو ان کے تعاقب میں بھیج دیا۔ رومیوں پر کچھ ایسی دہشت طاری ہو گئی تھی کہ وہ سوائے کٹ کٹ کر مرنے کے اور کچھ بھی نہ کر سکے۔ شہنشاہ ہرقل کو جب اپنے دستوں کی اس پسپائی کی اطلاع ملی تو وہ آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے اپنے جرنیلوں کو ایک بار پھر حکم دیا کہ زیادہ سے زیادہ فوج اکٹھی کر کے شام کی سرحد کے باہر کسی جگہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ لڑی جائے اور انہیں وہیں ختم کیا جائے۔ مسلمان سالاروں نے ان جگہوں سے جہاں وہ پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے چند آدمیوں کو اپنے زیر اثر لے لیا اور انہیں بے انداز انعام و اکرام کا لالچ دیا، جس کے عوض وہ مسلمانوں کے لیے جاسوسی کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ چند دنوں میں ہی وہ مطلوبہ خبریں لے آئے۔ ان کی رپورٹوں کے مطابق رومی جو فوج اکٹھی کر رہے تھے اس کی تعداد 1,00,000 سے کچھ زیادہ تھی۔ اس فوج کا ایک حصہ اجنادین کی طرف کوچ کر رہا تھا۔ جاسوسوں نے یہ اطلاع بھی دی کہ رومی فیصلہ کن جنگ کے لیے تیار ہو کر آ رہے ہیں۔ جاسوسوں نے تیاریوں کی پوری تفصیل بیان کی۔ ابو عبیدہ ابن الجراح کو امیر المؤمنین نے یہ حکم دیا تھا کہ لشکر کے چاروں حصوں کو اکٹھے لڑنا پڑا تو وہ یعنی ابو عبیدہ پورے لشکر کے سالار ہوں گے۔ صورتحال ایسی پیدا ہو گئی تھی کہ لشکر کے چاروں حصوں کو اکٹھا ہونا پڑا۔ ابو عبیدہ نے پورے لشکر کی کمان لے لی لیکن لشکر کو مکمل طور پر ایک جگہ اکٹھا نہ ہونے دیا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے امیر المؤمنین کو
تیز رفتار قاصد کے ہاتھ پیغام بھیجا جس میں مکمل صورتحال لکھی ہوئی تھی، اور یہ بھی کہ رومیوں کی تعداد 1 لاکھ سے زیادہ ہوگی۔ یہ تھے وہ حالات جن کے پیش نظر امیر المؤمنین نے حضرت خالد کو حکم بھیجا تھا کہ وہ شام کی سرحد پر اس جگہ پہنچیں جہاں مدینہ کا لشکر خیمہ زن ہے۔ اس حکم میں یہ بھی لکھا تھا کہ اپنا لشکر کچھ مشکلات میں الجھ گیا ہے۔ اس پیغام نے خالد کو پریشان کر دیا تھا۔ یہ سنایا جا چکا ہے کہ انہوں نے امیر المؤمنین کے حکم کے مطابق اپنے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصہ مسنع بن حارثہ کے حوالے کر دیا۔ خالد نے فوری کوچ کا حکم دے دیا۔ انہوں نے جب فاصلے کا اندازہ کیا تو وہ اتنا زیادہ تھا کہ خالد کو وہاں پہنچتے بہت دن لگ جاتے۔ انہیں ڈر تھا کہ اتنے دن ضائع ہو گئے تو معلوم نہیں کیا ہو جائے گا۔ انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ رومیوں کی فوج فارسیوں کی نسبت زیادہ طاقتور اور برتر ہے۔ خالد ان راستوں سے واقف تھے۔ سیدھا اور آسان راستہ بہت طویل تھا۔ خالد نے اپنے سالاروں کو بلایا اور انہیں بتایا کہ بہت جلد پہنچنے کے لیے انہیں کوئی راستہ معلوم نہیں۔ سالاروں میں سے کسی کو چھوٹا راستہ معلوم نہیں تھا۔ اگر کوئی راستہ چھوٹا ہوا بھی تو وہ سفر کے قابل نہیں ہوگا۔ ایک سالار نے کہا، اگر کسی ایسے راستے سے 1-2 مسافر گزرتے بھی ہوں تو ضروری نہیں کہ وہ راستہ ایک لشکر کے گزرنے کے قابل ہو۔ میں ایک آدمی کو جانتا ہوں۔ ایک اور سالار بولا، رافع بن عمیرہ، وہ ہمارے قبیلے کا زبردست جنگجو ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ خدا نے اسے کوئی ایسی طاقت دی ہے کہ وہ زمین کے نیچے کے بھید بھی بتا دیتا ہے، اور وہ اس صحرا کا بھیدی ہے۔ خالد کے حکم سے رافع بن عمیرہ کو بلایا گیا۔ اس سے منزل بتا کر پوچھا گیا کہ چھوٹے سے چھوٹا راستہ کوئی ہے؟ زمین ہے تو راستے بھی ہیں۔ رافع نے کہا، یہ مسافر کی ہمت پر منحصر ہے کہ وہ ہر راستے پر چل سکتا ہے یا نہیں۔ تم منزل تک کسی بھی راستے سے پہنچ سکتے ہو، لیکن بعض راستے ایسے ہوتے ہیں جن پر سانپ بھی نہیں رینگ سکتا۔ میں ایک راستہ بتا سکتا ہوں، لیکن یہ نہیں بتا سکتا کہ اس سے لشکر کے کتنے آدمی منزل تک زندہ پہنچیں گے، اور میں یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ گھوڑا اس صحرائی راستے سے نہیں گزر سکتا۔ گھوڑا اتنی پیاس برداشت نہیں کر سکتا، اور گھوڑوں کے لیے پانی ساتھ لے جایا نہیں جا سکتا۔ خالد نے اپنا بنایا ہوا نقشہ اس کے آگے رکھا اور پوچھا، وہ کون سا راستہ بتا رہا ہے؟ یہ کراکر ہے۔ رافع بن عمیرہ نے نقشے پر انگلی رکھتے ہوئے کہا، یہاں ایک نخلستان ہے جو اتنا سرسبز اور شاداب ہے کہ مسافروں پر اپنا جادو طاری کر دیتا ہے۔ یہاں سے ایک راستہ نکلتا ہے جو سوا کو جاتا ہے۔ سوا میں پانی اتنا زیادہ ہے کہ سارا لشکر اور لشکر کے تمام جانور پانی پی سکتے ہیں، لیکن یہ پانی اسے ملے گا جو سوا تک زندہ پہنچ جائے گا۔ اور سورج کی تپش دیکھو، دن کو کتنا چل سکو گے، کتنی دور تک چل سکو گے، یہ میں نہیں جانتا۔ اتنے اونٹ لاؤ کہ لشکر کا ہر فرد اونٹ پر سوار ہو۔ ابن ولید، تم صحرا کے بیٹے ہو، مگر اس صحرا سے نہیں گزر سکو گے۔ رافع بن عمیرہ نے جو راستہ بتایا یہ مؤرخوں کی تحریروں کے مطابق 120 میل تھا۔ یہ 120 میل فاصلہ طے کرنے سے منزل تک کئی دن جلدی پہنچا جا سکتا تھا۔ خالد وہ سالار تھے جو مشکلات کی تفصیلات سن کر نہیں بلکہ مشکلات میں پڑھ کر اندازہ کیا کرتے تھے کہ ان کی شدت کتنی کچھ ہے۔ ان کے دماغ میں صرف یہ سمائی ہوئی تھی کہ مدینے کا لشکر مشکل میں ہے اور اس کی مدد کو پہنچنا ہے۔ سیدھے راستے سے فاصلہ 600 سے 700 میل تک بنتا تھا۔ رافع کے بتائے ہوئے راستے سے جانے سے فاصلہ آدھے سے بھی کم رہ جاتا تھا، مگر رافع بتاتا تھا کہ ان خطرناک راستوں سے جاؤ تو 5-6 دن ایسی دشواریوں سے گزرنا پڑتا ہے جو انسان کیا برداشت کرے گا، گھوڑا بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ پانی تو مل ہی نہیں سکتا، اور سب سے بڑی مشکل یہ کہ مئی کا مہینہ تھا جب ریگستان جل رہے ہوتے ہیں۔ خدا کی قسم ابن ولید، ایک سالار نے کہا، تو اتنے بڑے لشکر کو اس راستے پر نہیں لے جائے گا تو جو تباہی کا اور بہت بری موت کا راستہ ہوگا، اور جس کا دماغ صحیح ہوگا وہ اس راستے پر نہیں جائے گا۔ ایک اور سالار نے کہا، ہم اسی راستے سے جائیں گے۔ خالد نے ایسی مسکراہٹ سے کہا جس میں عجیب سی سنجیدگی تھی، ہم پر فرض ہے کہ تیری اطاعت کریں۔
رافع بن عمیرہ نے کہا، لیکن ایک بار پھر سوچ لے، میں وہ حکم دیتا ہوں جو حکم اللہ مجھے دیتا ہے۔ خالد نے کہا، ہارتے وہ ہیں جن کے ارادے کمزور ہوتے ہیں، اللہ کی خوشنودی ہمیں حاصل ہے، اور پھر اللہ کی راہ میں جو مصیبتیں آئیں گی ہم کیوں نہ انہیں بھی برداشت کریں۔ یہ واقعہ اور یہ گفتگو تبری نے ذرا تفصیل سے بیان کی ہے۔ خالد کے سالاروں نے ان کے عزم کی یہ پختگی دیکھی تو سب نے پرجوش لہجے میں لبیک کہا۔ ان میں سے کسی نے کہا، ابن ولید، تجھ پر اللہ کا کرم، وہ کر جو تو بہتر سمجھتا ہے، ہم تیرے ساتھ ہیں۔